اہل مکہ کے وہ لوگ اور وہ سردار، وہ جو یہ ساری ایکٹیویٹی اور سارا کچھ کر رہے ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، یا جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول آئے ہیں جو سردار تھے وہ کیا کرتے تھے، نبی اور رسولوں کو کیا سمجھتے تھے کہ وہ معاذ اللہ صرف اور صرف اپنی طرف سے کوئی قصے اور کہانیاں سنا رہے ہیں، ان کے دماغوں میں یہ ساری باتیں، اور اپنے لوگوں کے اندر بھی دماغوں میں یہ باتیں ڈالتے تھے۔ تو جب اللہ پاک ان کے سرداروں ان لوگوں کو پکڑے گا تو یہ چیخیں گے، چلائیں گے قیامت والے دن، لیکن اللہ پاک فرمائیں گے اب نہ چلاؤ، اب میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی مدد نہیں آئے گی، اب تمہارا جو معاملہ وہ ختم کر دے گا، اب تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے دوزخ اور عذاب اور آگ ہے جہنم کی۔ تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ کہ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے یہ جو کلام کریں، کیا یہ کبھی غور و فکر نہیں کرتے اس کلام کے اوپر کہ یہ نبی رسول کیا کہہ رہے ہیں، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ یہ کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہے، یہ کیوں اس طرح کی سوچوں میں پڑے ہوئے، کیا چکر ہے؟ کیا انہوں نے اپنے رسول اسلام کو پہچانا نہیں تو اس لیے وہ اس علیہ السلام سے مغایرت محسوس کرتے ہیں؟ یعنی کہ یا تو دو ریزن ہو سکتی ہیں، یا تو یہ چیزیں جان پوچھ کے کر رہے ہیں، یا ان کو واقعی سمجھ ہی نہیں آ رہی، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ قرآن کا نازل ہونا، یہ سارا کچھ کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ ان دو میں سے کس ریزن کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ یا وہ کہتے ہیں کہ ان پر کچھ جنون کا اثر ہے معاذ اللہ، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے اوپر کوئی جنون آ گیا، ایسی کوئی چیزیں آ گئی ہیں، یا ان کو ایسی کوئی فیلنگ آ رہی ہے، کیا ان کا کیا معاملہ ہے، یہ کیوں اس طرح کی کر رہے ہیں حرکتیں؟ بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے۔ بیسیکلی اللہ پاک نے انہی سے سوال پوچھے ہیں، انہی کو اس میں جواب بھی دیا، اور ساتھ ہی بتایا کہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے، جو رسول ہیں وہ تو معاذ اللہ کوئی ان پہ جنون نہیں ہے، وہ تو حق لے کر آئے ہوئے ہیں، لیکن اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے۔ اب یہ امپورٹنٹ آیت ہے کہ حق کو ناپسند کرنے والی ہے۔ آج بھی ہمارے جس ہم معاشرے میں، جس ملک میں، جس دنیا کے اندر ہم جن انسانوں کے اندر رہ رہے ہیں، وہ بھی حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ جب ان سے حق کی بات کی جاتی ہے ان کو پسند نہیں آتی، جب ان سے صحیح بات کی جاتی ہے ان کو پسند نہیں آتی، وہ ہمیشہ غلط، کرپشن اور دوسری تمام چیزوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن حق کو پسند نہیں کرتے یہ لوگ۔ یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہوتا رہا ہے، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمان اور زمین اور جو کوئی ان کے اندر ہے سب بگڑ جاتا۔ اب یہ کس کو حق سمجھتے ہیں معاذ اللہ؟ یہ تو کہتے ہیں کہ اتنے سارے خدا ہیں۔ اب اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے تو اتنی ساری دیوی دیوتا بنائے ہوئے تھے، عیسائیوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو، مطلب آپ جتنے بھی امتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے مطابق جو حق ہے، اگر حق ان کی پیروی کرنا شروع کر دے، اگر ان کے مطابق یہ ساری دنیا میں چیزیں اور کائنات کا کام ہونا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، کیونکہ معاذ اللہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا دنیا کا نظام ہی دھرم بھرم ہو جاتا۔ ظاہری بات ہے، ایک خدا کہتا ہے کہ میرے مطابق یہ دنیا چلے گی، ایک کہتا ہے کہ میرے مطابق یہ کائنات اور دنیا چلے گی، ایک کہتا ہے یہ میری مخلوق ہے، ایک کہتا ہے یہ میری مخلوق ہے، اور آپس میں ہی ایک لڑائی رہتی۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ کس طریقے سے، جیسے ایک ملک ایک پریزیڈنٹ صرف ایک ہوتا ہے، دو ہوں تو کام نہیں ہو سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کا جو مالک ہے وہ کیسے آپ سوچ رہے ہیں کہ زیادہ ہے معاذ اللہ؟ وہ تو احد ہے، یکتا ہے اپنی بادشاہت میں، اس نے ہم سب کو پیدا کیا، وہ تو یا حیو یا قیوم ہے، وہ خود ساختہ زندہ، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو اپنی زندگی کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی کے لیے اس کی ضرورت ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔